لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ محبوب آج ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، ہم راضی ہو گئے اس دین سے، ہم نے پسند کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس آیت کریمہ کو نازل کیا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ نے جب اس آیت کو نازل کیا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر عرفات شریف کے میدان میں جمعے کا دن تھا، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے تھے، اس آیت کو سن کر آپ نیچے کو جھک گئے۔ اونٹنی نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پریشان ہے کسی وجہ سے، تو اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی۔ اب دیکھے ایک آواز آئی، ایک ندا آئی کہ محبوب اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ اب تمہیں تمام حلال و حرام تمام باتیں سکھلا دی گئی ہیں، جائز اور ناجائز کام تمہیں بتلا دیے گئے ہیں، مذہب اسلام کے مکمل اصول سکھلا دیے ہیں، سب کچھ تمہاری نگاہوں کے سامنے سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب دین کامل ہو گیا ہے، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جاؤ اپنے چاہنے والوں میں، جاؤ اپنے امتیوں میں جا کر یہ خوشخبری سناؤ کہ اب جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو احکامات نازل ہوتے تھے اب وہ رک گئے ہیں، اب کوئی حکم نازل نہیں کیا جائے گا، اب کسی مسئلے کی تبدیلی نہیں کی جائے گی، کوئی حکم بیان نہیں کیا جائے گا، اب صرف دین مکمل ہو چکا ہے، اب کامل ہو چکا ہے، اپنے امتیوں میں جا کر خوشخبری سناؤ۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، خوشی خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عرفات شریف کے میدان کو پار کرتے ہیں، اس سرحدوں کو پار کرتے ہوئے مکے کی سرحدوں کو پار کیا، مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، اپنے صحابہ اکرام کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تمام صحابہ کے درمیان اس آیت کریمہ کو بیان کیا، پڑھ کر سنایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اس آیت کریمہ کو پڑھ کر سنایا تو تمام صحابہ اکرام خوش ہونے لگے، تمام صحابہ اکرام آپس میں مصافحہ کرنے لگے، کوئی گلے مل رہا تھا، کوئی آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے تھے کہ اب دین کامل ہو گیا، اب دین مکمل ہو گیا، اب خدا کی جانب سے کوئی حکم نازل نہیں کیا جائے گا، اب کسی حکم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ تمام صحابہ اکرام خوش تھے۔ اسی واقعے کو حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس انداز میں بیان کیا ہے، اس انداز میں بیان کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کرنے کے لیے، اس وقت آپ کی طبیعت علیل تھی، طبیعت ناساز تھی، بخار نے آ کر گھیر لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ایک آپ کے چچا ہے حضرت فضل بن عباس کو اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے فضل بن عباس جاؤ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مدینہ مسجد میں یعنی مسجد نبوی کے اندر ابھی بلایا ہے، تمام صحابہ اکرام کو اعلان کر دو۔ حضرت فضل بن عباس گئے مدینے کی گلیوں میں، چکر لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، چند ہی منٹوں میں، چند ہی لمحوں میں تمام صحابہ اکرام مسجد نبوی کے اندر جمع ہو گئے، ایک ایسا مجمع اکٹھا ہو گیا، کافی لوگ جمع ہو گئے، تمام صحابہ اکرام کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت ممبر شریف پر تشریف فرما ہے، دیکھ رہے ہیں کہ آقا کیا بیان فرمائیں گے، کیا بیان فرمائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اتنا دیکھا ہے کہ تمام صحابہ کرام میری محبت میں اتنا پیار کرتے ہیں کہ مسجد میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ لوگوں سنو، تمہارے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ میں نے اس وقت تمہیں کیوں بلایا ہے؟ میں نے اس لیے بلایا ہے کہ ایک آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تم اس کے بارے میں معلومات کر رہے ہو تو سنو، اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے کہ اس آیت کریمہ کا نزول کو تم جانتے ہو یہ کیوں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو تمام صحابہ کرام خوش تھے، ابھی تو خشک تھے، مسکرا رہے تھے کہ یا رسول اللہ یقیناً اللہ رب العزت نے دین کو کامل کر دیا ہے، مذہب اسلام کے اصول مکمل کر دیے ہیں، اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس پہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سنو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب کوئی چیز کامل ہو جاتی ہے تو اس میں خسارہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب خدا کا یہ ہے کہ اب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں، میرا انتقال ہونے والا ہے، میرا وصال ہونے والا ہے۔ اتنا کہنا تھا تمام صحابہ کرام رونے لگے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ سنو، میں نے تمہیں یہاں اس وقت اس لیے بلایا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں اس حال میں جانا چاہتا ہوں، اس حال میں حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ میرے ذمے کسی کا کوئی حق نہ رہے، اس حال میں جانا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہیں، مجمع ہے، کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں نبیوں کا امام، تاجدار نبوت، تمام نبیوں کا امام کھڑا ہے مسجد نبوی کے منبر پر اور اعلان کیا کر رہے ہیں کہ صحابہ سنو، میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کسی کا کوئی حق نہ رہے۔ میں نے پوری زندگی میں اگر کسی کو کچھ کہا ہو، کسی کے دل شکنی کی ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا مال دبایا ہو، کسی پہ ظلم کیا ہو تو میں حاضر ہوں، وہ اپنا حق مجھ سے مانگ سکتا ہے۔ مرنے سے پہلے، وصال سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے یہ بات کہی کہ کسی کا کوئی حق ہو تو وہ مانگ لے، کھڑا ہو جائے، اس کو عطا کیا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اصرار کر رہے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے آپ پر 3 درہم آتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ کیسے؟ کہ فلاں ایک موقع پر آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا، ایک مانگنے والا آیا تھا، اس وقت آپ کی جیب میں کچھ نہیں تھا، آپ نے میری طرف اشارہ کیا تھا، میں نے اپنی جیب سے 3 درہم اس سائل کو، اس مانگنے والوں کو دیے تھے، وہی درہم لینا چاہتا ہوں، وہ 3 روپے میں لینا چاہتا ہوں۔ آقا نے فضل بن عباس کی طرف اشارہ کیا، اے فضل بن عباس جاؤ اور میرے مال سے اس کے 3 درہم ادا کرو، میرے مال سے اس کے 3 درہم عطا کرو۔ دیے گئے 3 درہم اس کو، اب 3 درہم دیے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، ابھی وقت ہے، جس کا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اور اپنا حق خوشی سے مانگ لے۔ کوئی یہ نہ سمجھے اپنے ذہن کے اندر کہ اگر ہم نے اپنا حق مانگ لیا، اگر ہم نے اپنی چیز مانگ لی تو نبی ناراض ہو جائیں گے۔ نبیوں کی شان یہ نہیں ہوتی کہ نبی ظلم کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو کھڑا ہو جائے، مانگ لے، اسے حق دیا جائے گا۔ اب اللہ کے رسول نے جب بار بار اصرار کیا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان آقا، ایک فلاں جنگ کے موقع پر میری اونٹنی آپ کی اونٹنی سے آگے چل رہی تھی، پیچھے چل رہی تھی، آپ کی آگے تھی، جیسے ہی میری نگاہ آپ کے قدموں پہ پڑتی ہے میں اس وقت اپنی اونٹنی پر سوار تھا، میرا ارادہ یہ تھا، میرا نیک ارادہ یہ تھا کہ اپنی اونٹنی سے نیچے اتر کر میں آپ کی قدم بوسی کروں، آپ کے قدموں کو چوموں۔ اسی غرض سے، اسی وجہ سے میں اترا اپنی اونٹنی سے، جیسے ہی میں نے چومنے کے لیے اپنے منہ کو آگے کیا تھا، آپ کے قدموں کو چومنا چاہتا تھا، تو جس کوڑے سے آپ اپنی اونٹنی کو ہانک رہے تھے اس کوڑے سے آپ نے میرے جسم پر چوٹ پہنچائی تھی، اس وقت آپ نے کوڑا مارا تھا۔ یا رسول اللہ میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں کہ وہ کوڑا جو مارا تھا اس وقت۔ اور یہ صحابی کون تھے جانتے ہو؟ یہ صحابی تھے حضرت عکاشہ بن
محسن حضرت اوکاشا یہ صحابی رسول اس وقت بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں. نبی سے جس وقت آپ پریشان یعنی آپ بستر علالت پہ ہوتے لیکن انصاف کی وجہ سے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں, اس وقت آخری وقت ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف قائم کرنا چاہتے تھے, اور آقا نے فرمایا اے اوکاشا اگر تمہارا حق واقعی میرے پر آتا ہے, اگر میں نے ایسا کیا ہے تو میرا جسم حاضر ہے, تم چاہو جتنے کوڑے مان لو, میرا جسم حاضر ہے. تمام صحابہ کرام کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں کہ وہ اوکاشا جو زندگی میں نبی پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے, وہ اوکاشا جو مصطفیٰ جان رحمت پر اپنا مال قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے, سب کو قربان کرنے کے لیے اتنی پیار اتنا محبت کیا کرتے تھے, لیکن آج اچانک کیا ہو گیا اوکاشا کو کہ بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں, اپنا بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں. اتنے میں سامنے سے ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں اوکاشا کیا کسی نے تمہیں بہکایا ہے کہ اس حال میں تم نبی سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اوکاشا میرا جسم حاضر ہے, تم نبی کو کچھ نہ کہو, نبی کے جسم پر کوڑے نہ مارو, میرا جسم حاضر ہے, نبی نے تمہارے پیٹھ پر ایک کوڑا مارا تھا, میرا جسم حاضر ہے, تم ایک کوڑے کے بدلے میں 1000 نہیں, جب تک میرے جسم پر خون کا آخری قطرہ بھی رہے گا تم کوڑے مارتے رہنا, لیکن ابو بکر کی زبان سے اف تک نہیں آئے گا. کتنا پیار کیا کرتے تھے صحابہ کرام. اٹھو, کوڑا اٹھاؤ اور تم مارنا شروع کرو. آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر تم بیٹھ جاؤ, میں تمہاری محبتوں کو جانتا ہوں, تمہارے ارادے کو جانتا ہوں, لیکن جب میں نے ایزا پہنچائی ہے, تکلیف پہنچائی ہے, میں نے جسم پر کوڑا مارا اوکاشا کے, تو یہ تو حق میرے ہی ادا کرنے سے ادا ہوگا, تمہارے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا, میرے ہی ادا کرنے سے ادا ہوگا. اتنا کہنا تھا. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے. اتنے میں عمر فاروق اعظم اٹھ گئے, اور عمر فاروق اعظم جلال میں تھے. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے اوکاشا اگر کسی نے مال و دولت دے کر تمہیں یہاں پر بھیجا ہے, تم مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف دینے کی بات کرو گے, تو سنو مال بھی حاضر ہے, دولت بھی حاضر ہے, تم زبان کھولو, تمہیں مال و دولت دیا جائے گا, تمہیں سب کچھ دیا جائے گا, لیکن نبی کے جسم پر کوڑے مارنے کی بات نہ کرو. اور یاد رکھو تم مجھے جانتے ہو کون ہوں میں, میرا نام عمر ہے, اگر میں نکل جاتا ہوں کفرستان کے قریب تو وہاں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے, شیطان میرا نام سن کے بھاگ جاتا ہے. تم جانتے ہو آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو, ارے تم تو نبی پر اپنی جان نچھاور کرنے کی بات کرتے تھے, تم تو نبی پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی بات کرتے تھے, لیکن آج اچانک سے کیا بات بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو؟ بتاؤ کسی نے بھڑکایا ہے, کسی نے کوئی لالچ دیا ہے, بتاؤ تو صحیح. جب اتنا کہنا تھا, عمر فاروق اعظم جلال میں ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. آقا ارشاد فرماتے عمر میں جانتا ہوں تمہاری محبت کو, تم بھی بیٹھ جاؤ, یہ حق تو میرے ہی ادا کرنے سے ادا ہوگا. الغرض یہ کہ تمام صحابہ کرام کھڑے ہوتے گئے, عثمان غنی کھڑے ہوئے, بیٹھا دیا, مولا علی کھڑے ہوئے, ان کو بھی بیٹھا دیا. آخر میں حسنین کریمین کھڑے ہو گئے. کون کھڑے ہوئے؟ حسنین کریمین, آپ کے نواسے امام حسین حضرت امام حسن, دونوں شہزادے کھڑے ہو گئے, ابھی چھوٹے تھے حسنین کریمین, اور کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اوکاشا ابھی تو نانا کے نواسے زندہ ہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نانا کے جسم پر نواسوں کے ہوتے ہوئے جسم پر کوئی آنچ آ جائے. اوکاشا تمہارے جسم پر ہمارے نانا نے ایک کوڑا مارا ہے, آج ہم دونوں بھائی کھڑے ہیں, تم ہمارے جسم کو چھلنی کر دو, 1 نہیں 1000 نہیں, جتنے چاہے کوڑے مار لو, لیکن ہمارے نانا جان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا. حضرت اوکاشا نے دیکھا. آقا ارشاد فرماتے ہیں حسنین کریمین تم بیٹھ جاؤ, وہ اس لیے کہ اگر تمہارے جسم کوئی چوٹ پہنچے گی, تو اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی تو سنو میری بیٹی کے دل کو چوٹ پہنچے گی اور احساس مجھے بھی ہوگا, تو میں
یہ حق تو میرے ہی ادا کرنے سے ادا ہوگا، بیٹھ جاؤ۔ حسنین کریمین کو بیٹھا دیا۔ اب تمام صحابہ کرام کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کہاں؟ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف۔ ایک طرف حضرت اوکاشا کڑے ہیں، ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ حضرت اوکاشا سے کہتے ہیں اوکاشا میرا جسم حاضر ہے، تم ایک کوڑا میں نے تمہارے جسم پر مارا تھا، تم ایک نہیں ہزارہ کوڑے مار لو لیکن میری زبان تک اف تک نہیں آئے گا، جب تک تمہارا حق ادا نہ ہو تم کوڑے مارتے رہنا۔ حضرت اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا گیا۔ حضرت اوکاشا نے اپنے ہاتھ میں کوڑا لیا اور جیسے ہی مارنا چاہتے تھے کوڑے کی طرف نگاہ ڈالی اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے میرے جسم پر چوٹ پہنچائی تھی، کوڑا مارا تھا، اس وقت یہ کوڑا موجود نہیں تھا بلکہ کوئی دوسرا کوڑا موجود تھا کہ یا رسول اللہ اگر اس کوڑے سے میں آپ کے جسم پر تکلیف پہنچاؤں کیا میرا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا کہا؟ کیا میرا حق ادا ہو جائے گا؟ اتنا کہنا تھا۔ حضرت اوکاشا نے جب اتنا کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوکاشا ادا نہیں ہوگا۔ حضرت بلال کی طرف اشارہ کرتے ہیں اے بلال جاؤ میری بیٹی کے گھر جاؤ، فلاں جنگ کے موقع پر جو میرے ہاتھ میں کوڑا تھا وہی لے کر آؤ۔ حضرت بلال جلدی جلدی جاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ بلال کہتے ہیں بلال آپ کے باپ کا غلام ہے، کیسے آنا ہوا کہ کوڑا منگایا ہے؟ کون سا کوڑا ہے؟ کوڑا لے کر آئے حضرت بلال حبشی، کوڑا لا کر حضرت اوکاشا کے ہاتھ میں دیا۔ المختصر یہ ہے حضرت اوکاشا کوڑا ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں، مارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ حضرت اوکاشا مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جیسے ہی مارنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے جسم پر جبہ مبارکہ ہے، کپڑا موجود تھا، کرتا موجود تھا۔ حضرت اوکاشا فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت آپ نے میرے جسم پر چوٹ پہنچائی تھی، کوڑا مارا تھا، اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی، اگر میں نے آپ کے کرتے پر جبے پر کوڑا مار دیا تو کیا میرا حق ادا ہو جائے گا؟ کون امام الانبیاء بات کر رہے ہیں؟ یہ آج ہم مر جاتے ہیں، لوگوں کا ہڑپ کر، مال ہڑپ کر مر جاتے ہیں، صرف ایک کوڑے کی بات ہے، لیکن آقا انصاف قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت اوکاشا نے کہا کیا میرا حق ادا ہو جائے گا کپڑوں پر چوٹ پہنچا کر؟ اتنا کہنا تھا، میرے نبی نے اپنے جسم سے کرتا ہٹا دیا، جبہ ہٹا دیا، نورانی جسم، عرفانی جسم سامنے موجود ہے۔ تمام صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی، تمام صحابہ اکرام رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، پریشان تھے تمام صحابہ اکرام، لیکن حضرت اوکاشا مسکرا رہے تھے۔ کوڑا ہاتھ میں ہے، جیسے ہی جسم سے جبے کو دور کیا ہے، کپڑے کو دور کیا ہے، حضرت اوکاشا نے کوڑا ہاتھ میں لیا اور دور پھینک کے مارا اور آپ کے جسم سے چپٹ جاتے ہیں، اور جو مہر نبوت آپ کے شانے پر لگی ہوئی تھی اس مہر نبوت کو بوسہ دے کر چوم کر عرض کرتے ہیں وہ کون بدبخت ہوگا جو آپ سے اس حالت میں بدلہ لینے کی بات کرے گا؟ وہ کون بدبخت ہوگا جو آپ سے بدلہ لینے کی بات کرے گا؟ یا رسول اللہ میرا کوئی ارادہ بدلہ لینے کا نہیں تھا، میرا کوئی ارادہ آپ سے انتقام لینے کا نہیں تھا، بلکہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے، آپ ہی نے مجھے بتایا ہے کہ نبی کے جسم سے کوئی چیز ٹچ ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہو تو جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرتی ہے۔ یہی میرا ارادہ تھا کہ آج میں نے آپ کے جسم سے میں نے اپنے جسم کو ٹچ کر لیا ہے، مہر نبوت کو چوم لیا ہے، اب جہنم کی آگ مجھ پر حرام ہو گئی ہے، جہنم کی آگ اب میرے جسم پر اثر نہیں کر سکتی ہے، اس لیے میرا ارادہ یہ تھا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سنو، اگر کسی کو دنیا کے اندر چلتا پھرتا اگر جنتی دیکھنا ہے تو اوکاشا کو دیکھ لو، حضرت اوکاشا چلتے پھرتے جنتی ہے۔ تمام صحابہ اکرام آپ کی قسمت پر ناز کرنے لگے، تمام صحابہ اکرام نے حضرت اوکاشا کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور چوما، کوئی مسافہ کر رہا تھا، کوئی آنکھوں کو چوم رہا تھا، کیونکہ جنتی ہونے کی بشارت دنیا کے اندر مصطفیٰ جان رحمت نے دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اس واقعے کے بعد میرا نبی، ہم سب کا نبی، ایک روایت کے اندر 21 دن ہے، ایک روایت کے اندر 31 دن ہے، ایک روایت کے اندر 65 دن ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایتیں مختلف ہے کہ اس واقعے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا وصال اتنے دن بعد ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا۔ تمام صحابہ اکرام آنکھوں سے آنسو برسا رہے تھے، حضرت بلال حبشی بھی
تمام صحابہ اکرام کی محبت اتنی تھی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مصطفیٰ جان رحمت مدینہ منورہ کی گلیوں میں نہ ملتے تھے، کہیں چلے جاتے تھے، تو تمام صحابہ اکرام تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ خوشبو جدھر سے آتی تھی، نبی کے پسینے میں بھی خوشبو آیا کرتی تھی، ادھر ہی راستہ اختیار کرتے اور مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ اکرام نے اپنے تعلق سے کہا کہ جب تک ہم نبی کا دیدار نہ کر لیتے تھے ہمارے دل کو سکون نہیں میسر آتا تھا، اطمینان نہیں ملتا تھا۔ تو ان محفلوں کو کرانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے جو مجلسیں، جو میلاد خانیاں جو ہوتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد نہیں کہ صرف رسم ادا ہو جائے، کہ صرف رسم ہے کہ شادی کے بعد، مرنے کے بعد صرف میلاد ہمیں پڑھوانی ہے، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کر اٹھیں گے، ہم کچھ سیکھ کر اٹھیں گے، ہمارے دل کے اندر دین کی طرف سے محبت ہونی چاہیے کہ ہم اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز بھی پڑھیں گے۔ یہاں جب آئے ہیں، بیٹھے ہیں، دین کی یہ باتیں آپ سن رہے ہیں، تو آپ ابھی سے عزم مصمم کیجئے، ارادہ بنائیے کہ ہم نماز پڑھیں۔ کیا پڑھیں گے ہم؟ دیکھو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو خدا کی پسندیدہ عبادت ہے، خدا نے اس عبادت کو پسند فرمایا ہے، تو نماز تو چھوڑنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے وہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو نماز ہمیں نماز